پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہے اور پاکستان میں امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کا دور جو ہے وہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ دونوں ممالک کے وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں اور پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت پاکستان پر ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست عثمان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جو ڈپلومیٹ کورسپونڈنٹ ہے انور عباس صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ جو ہے بین الاقوامی ہے اور وہ اس پہ بڑا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ہم ان سے مزید بات کریں گے۔ انور صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیں، جو دو وفود دونوں ممالک کے پاکستان پہنچ چکے ہیں تو مذاکرات کب سے شروع ہونے کا امکان ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات یہ کہ ایڈوانس سیکورٹی ٹیمز دونوں ممالک کی پہنچی ہیں پاکستان، امریکنز کی بھی اور ایران کی بھی۔ اور امریکنز جو ایڈوانس سیکورٹی ٹیم کے ساتھ ان کا اکوپمنٹ بھی پہنچا ہے، لاجسٹک جو اکوپمنٹ ہے ان کی چاہیے وہ بھی پہنچایا گیا۔ اس میں امریکن وفود کے لیے خصوصی طور پہ بنی ہوئی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، بم پروف گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایمبولینس ان کے ساتھ رہے گی جب وہ نقل و حرکت کریں گے کسی بھی روٹ پہ، تو یہ سارا ان کا پورا ایک کانوائی یا قافلہ ہوگا۔ اور دوسری سائڈ پہ ایران کی بھی ایڈوانس سیکورٹی ٹیم آ گئی ہے۔ یہ ان دونوں کا مقصد یہ کہ وفود سے پہلے یہ رستوں کی کلیئرنس، وینیو کی کلیئرنس، یہ حالات کو دیکھیں گے، آیا ہم نے یہاں پہ ٹھہرانا ہے، یہ سیکورٹی ایشوز تو نہیں ہے، یہ وہ سارے معاملات دیکھیں گے سیکورٹی کے تناظر میں۔ اور وفود میں امریکہ کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں جے ڈی وینس، جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے داماد جو کہ بنیادی طور پہ یہودی ہیں، ان کا نام ہے جیرارڈ کشنر۔ ایوانکا ٹرمپ کے وہ ہسبینڈ ہیں، ٹرمپ کی بیٹی کے، اور وہ خصوصی طور پہ ان سارے معاملات میں شروع سے شامل رہے ہیں۔ ٹرمپ کے مشیر کے طور پہ وہ بھی اسلام آباد میں ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے جو ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ امریکہ کے، ان کے پاس دو پورٹ فولیو ہیں، ایک تو خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ یا مڈل ایسٹ ہیں، دوسرا وہ پیس ڈیلز کے حوالے سے امریکی صدر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایرانی وفد کی، تو ایرانی وفد چونکہ ہم جنگ میں زیادہ تر ان کے قیادت ماری گئی، لائک علی لاریجانی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، چیزوں کو دیکھتے تھے۔ تو ابھی جو سینئر موسٹ ایرانی قیادت ہے جو کہ مذاکرات کے حوالے سے اہم ہے، لائک ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، لیکن پریزیڈنٹ چونکہ ہارٹ سرجن ہے مسعود پزشکیان، تو ان کا اس طرح تجربہ نہیں ہے مذاکرات پہ۔ تو ایرانیوں نے جو ان کی مجلس شورائے اسلامی ہے ایران کی، جس کو ایرانی پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر کالیباف ہیں، وہ ان مذاکرات کی قیادت کریں گے۔ اور ان کے ساتھ متوقع طور پہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی، جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں، یہ P5+1 مذاکرات میں بھی ایران کی ٹیم میں شامل تھے اور ان کا بھی مذاکرات کا ایک اچھا تجربہ ہے۔ یہ دو افراد ہوں گے اور ان کے ساتھ ہیلپ کے لیے دیگر ایرانی فارن منسٹری کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اور یہ وفود آپس میں بات چیت کریں گے امن کے لیے، خطے میں جو جاری تنازع اس کے خاتمے کے حوالے سے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ کریں گے، مگر ٹرمپ صاحب کے داماد بھی اس وفد میں شامل ہے۔ آیا کیا ٹرمپ کو جے ڈی وینس پر اس طرح اعتماد نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے داماد کو بھی ساتھ بھیجا ہے، یا پھر وہ اور ممالک میں بھی اسی طرح مذاکراتی عمل میں شامل ہوتے ہیں؟ جیرارڈ کشنر بنیادی طور پہ شامل ہوتے ہیں مذاکرات میں، لیکن یہاں پہ ان کو خصوصی طور پہ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ خود بھی یہودی نسل ہیں، یہودی ہیں بائے مذہب کے لحاظ سے، اور وہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ جے ڈی وینس جو ہیں وہ ایک پولیٹیشین ہیں، ٹرمپ ان پہ اس وقت زیادہ اعتبار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ امریکی کانگریس میں آلریڈی ایک قرارداد جمع کرائی گئی ہے ٹرمپ کے مخالفین کی جانب سے، 25 سے 30 لوگ جو ہیں انہوں نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے کانگریس مین نے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں ٹرمپ کے مواخذے کا۔ اور اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ سے اختیارات لے کے جو نائب صدر ہے جے ڈی وینس، ان کے حوالے کیے جائیں، ٹرمپ کو برطرف کیا جائے اور ٹرمپ کا مواخذہ یا امپیچمنٹ کی جائے کہ انہوں نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایک وہ جنگ جو کہ امریکہ کی اپنی جنگ نہیں تھی وہ شروع کی۔ تو ان معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو شاید جے ڈی وینس ٹرمپ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا ٹویٹ بھی ہے، گزشتہ دنوں ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا کہ جے ڈی وینس جو ہے زیادہ اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے موضوع آدمی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے وہ پاکستان نہ آئے۔ لیکن بعد میں چونکہ جے ڈی وینس کا تجربہ، ان کا ایک پروفائل ٹرمپ سے بہتر تھا پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں، امریکن ڈیسیژن میکنگ میں، تو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ ان کو جے ڈی وینس کو اس وقت میں شامل کیا گیا کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ مذاکرات کو بچا سکے۔ ٹرمپ نے ان کو ٹاسک دیا کہ ہر حال میں پیس ڈیل کی ذمہ داری ان کی ہے، جے ڈی وینس کی، اور اگر کامیاب ہوتی ہے تب بھی ان کی ذمہ داری ہوگی، اور ناکام ہوتی ہے تو اس کا ملبہ بھی وہی اٹھائیں گے۔
مطلب اس وقت امریکہ میں بھی ٹرمپ کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے اور جے ڈی وینس کی جو مقبولیت ہے وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آمدہ انتخابات میں وہ صدارتی امیدوار بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی اس جنگ کے بعد بہت زیادہ کم ہو رہی ہے, ناپسند کیا جا رہا ہے. پہلے بھی ان کے کچھ اقدامات ایسے تھے جس کی وجہ سے امریکہ میں ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی. لائک انہوں نے کہا تھا میں جنگیں رکوانے آئے, انہوں نے وینزویلا پر حملہ کیا, صدر مدورو کو اٹھا کے لے گئے, اس کے بعد ایران پہ حملہ کیا. اس کے علاوہ ٹیرف کی جو لڑائی انہوں نے شروع کی اس میں بھی امریکہ کو بہت نقصان ہوا کہ جو 50% ٹیرف عائد کیا. پھر امریکہ انڈائریکٹلی رشیا اور چین کے ساتھ اقتصادی جنگ میں بھی الجھ گیا. پھر اس کے علاوہ ٹرمپ نے گرین لینڈ کا شوشہ چھوڑا کہ گرین لینڈ چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے کینیڈا کی بات کی کہ کینیڈا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے ایک ریاست کے طور پہ, جس کی کینیڈین پرائم منسٹر نے سخت مذمت کی اور اس سے انکار کیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے نیٹو کو بزدل کہا, کاغذی شیر کہا. انہوں نے کہا نیٹو قابل اعتماد الہی نہیں ہے, جب بھی ضرورت پڑتی ہے امریکہ نیٹو کے لیے ہوتا ہے لیکن نیٹو امریکہ کی مدد نہیں کرتا. تو ان سارے عوامل میں پبلکلی ان کی پاپولیرٹی کو بہت شدید دھچکے پہنچے ہیں. اور جو ان کے نظریے تھے کہ جی وہ امن کے لیے آئے ہیں, جنگیں رکوانے آئے ہیں, اس نظریے کو بڑا شوق پہنچا ہے. جو جے ڈی کشنر ہے اس کے حوالے سے یہ وہ چونکہ اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور اسرائیل اس وقت ان مذاکرات کو اگر کوئی سبوتاژ کرنا چاہتا ہے پوری دنیا میں تو وہ اسرائیل ہے. اس کی وجہ یہ کہ نتنیاہو کو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. دوبارہ اس سے پہلے بھی اس نے وہ 80 سے زور لگا رہے ہیں مختلف امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے کہ ایران بم بنا رہا ہے, ایران پہ حملہ کرے. ایران ٹرمپ کے علاوہ کوئی ان کی باتوں میں نہیں آیا اور ٹرمپ چونکہ آ گیا ہے, ایک چیز شروع ہو گئی ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے یا ایران کی مکمل بربادی کو یقینی بنایا جائے کیونکہ ان کو وہ دوبارہ موقع نہیں ملنا. تو جیراڈ کشنر کی وفد میں موجودگی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ انڈائریکٹلی مبینہ طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم کی نمائندگی ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے مفادات کو سامنے رکھ کے اپنی لائن آف ایکشن اختیار کریں گے. اچھا, آپ چونکہ ڈپلومیٹ کورسپونڈنٹ ہے, سفارتی معاملات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس پوری کارروائی کے بعد امریکہ تو تنہا ہوا ہی ہوا ہے مگر ادھر نیتن یاہو پر بھی اسرائیل میں بڑی سخت جو ان کی اپوزیشن ہے وہ الزامات عائد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی جنگ میں کودے ہیں جس سے ہمارا کوئی کام بھی نہیں ہے. تو نیتن یاہو کے لیے آئندہ مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نیتن یاہو کا مستقبل انتہائی ضلالت والا مستقبل آ رہا ہے. یہ میں بات کسی مذہبی تعصب یا شریعت کے یا نسل کے تعصب پہ نہیں کر رہا بلکہ بطور ایک جرنلسٹ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وہ نیتن یاہو اور ان کی بیگم پر آلریڈی کرپشن کے چارجز ہیں. وہ الیکشن میں بھی تقریباً کافی حد تک شکست کھا چکے تھے. انہوں نے صہیونی انتہا پسندوں کا ایک اتحاد بنایا, الیکشن جیتا, وہ پاور میں آئے. یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے اس کے خلاف اسرائیل میں جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں یا انتہا پسند یہودی جو طبقہ ہے جو مذہب پسند آپ جسے کہتے ہیں, انتہا پسند سے بہتر لفظ ہے رائٹسٹ, دائیں بازو کے یہودی, وہ دن رات مظاہرے کر رہے ہیں. وہ اس جنگ کے بہت شدید خلاف ہیں کیونکہ وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ اسرائیل اس جنگ میں شامل ہو. وہ اس جنگ کو اون کرنے سے انکاری ہے اور باقاعدہ ان پہ لاٹھی چارج اور دیگر جو اسٹیٹ کے طریقہ کار ہوتے ہیں کچلنے کے لیے وہ بھی جاری ہیں اور وہ اس جنگ میں نیتن یاہو کے سخت خلاف ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اپنی منمانی چاہتے ہیں کیونکہ نیتن یاہو کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہی ان کو جیل جانے سے بچا سکتی ہے. جب تک وہ پاور میں ہے, وزیر اعظم ہے, ان کو استثناء حاصل ہے, ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ادروائز ان پہ کیسز موجود ہیں اور یہ کیسز جو ہی وہ اس کرسی سے ہٹتے جائیں گے ان پہ دوبارہ کیسز کھلیں گے اور بلکہ نئے کیسز بھی بنیں گے کہ انہوں نے اسرائیل کا ایک ناقابل شکست ہونے کا جو ایک تاثر تھا پوری دنیا میں, دنیا ڈرتی تھی, عرب ممالک پہ ایک روب تھا, ایون کہ ایران پہ, ترکی پہ, باقی سب پہ تھا کہ اسرائیل کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. انہوں نے ٹوٹلی اس امیج کو تباہ کر دیا کہ اسرائیل میں دن رات میزائل گر رہے ہیں. اسرائیل اب ایک عام سٹیٹ ہوگی, اب کوئی بھی اسرائیل پہ چڑھ سکتا ہے, حملہ کر سکتا ہے, اسرائیل کو نقصان دے سکتا ہے. تو انہوں نے اسرائیل کی وہ جو طاقتور اسرائیل کا امیج تھا اس کو تباہ کیا ہے جس پہ اسرائیلی بھی ناخوش ہیں اور وہ بہت سارے لوگ اب ایون کہ اسرائیل کو انسیکیور سمجھتے ہوئے اپنے ممالک کی طرف واپس جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ اسرائیلی شہری بھی موجود ہیں جو کہ اس جنگ کے دوران گریس میں جزیرہ ایک لیا گیا ہے اس پہ پناہ لیے ہوئے ہیں کہ جنگ ختم ہوگی تو ہم واپس آئیں گے. اچھا, یقیناً اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کہتی تھی کہ امریکہ بڑا پاورفل ہے, اسرائیل پاورفل ہے اور ڈرتے تھے. خصوصاً جس طرح آپ نے بھی کہا کہ عرب ممالک ہے, ایران ہے اور دیگر ممالک بھی ڈرتے تھے. اور ایران ایک ایسا ملک ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ اس کی کرنسی کا جو پوزیشن ہے یا ان کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ اس لیول پر نہیں تھی. تو اس پوری
पूरी सूरत-ए-हाल के बाद आप नहीं समझते कि अमेरिका और जो इसराइल का जो रोब था, वो जो कहते नहीं है वो चौधरी जो होता है गाँव का, वो चौधरी को जो है ना वो छोटे से आदमी ने चपेट मार दी है, तो उसकी जो वैल्यू थी वो कहाँ पहुँच गई, और जहाँ पर ट्रंप का और अमेरिका का, चाइना और रूस लेवल था वो कहाँ पर पहुँचा? बिल्कुल, अब ये समझ लिया कि दुनिया एक छोटा सा गांव है, इसमें 3 चौधरी थे, एक अमेरिका था, एक चाइना था, एक रशिया था। तीनों चौधरियों की आपस में जंग जारी थी, इनडायरेक्टली मफादात के हवाले से, इक़्तिसादियात के हवाले से। अमेरिका की ये जंग थी चीन और रूस के ख़िलाफ़, टैरिफ भी उसने आयद किए, यूक्रेन के मामले पे रूस को भी काफ़ी दबाने की कोशिश की। और ईरान जंग के बाद अब लेवल ये आ गया कि अमेरिका ईरान से फेस सेविंग मांग रहा है कि वो बंदा जो कि गांव का चौधरी था, जिसका मुकाबला चौधरियों से था, अब वो गांव के आम देहाती लोगों के साथ बैठने पे मजबूर हो गया। उसका लेवल इतना गिर गया, अमेरिका का रौब ख़त्म हो गया, इसराइल का रौब ख़त्म हो गया दुनिया से। ये जो है आप समझ लीजिए एक तरह से वो एक मुहावरतन कहते हैं कि चपेट लगा दी एक छोटे आदमी ने एक चौधरी के मुँह पे। तो इन दोनों का प्रोफाइल नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा गिर गया है कि अब जहाँ तक एक तरफ कंपैरिजन होता था हमेशा अमेरिका का रूस से, अमेरिका का चीन से, अब वो कंपैरिजन ईरान से हो रहा है, जिसके पास ना प्रॉपर आर्मी है, ना प्रॉपर एयरफोर्स है, ना नेवी उनकी छोटी सी थी, वो ऑलरेडी 40 साल से पाबंदियाँ है। मुईशत उनकी इस तरह के $1 लेके जाएँ और बोरियों में भर के आप रियाल और तोमान लेके आएँ। तो वो जो अमेरिका का एक प्रोफाइल था एक बतौर कि जी नाकाबिल शिकस्त है, वो बिल्कुल ही फारिग हो गया। अच्छा खैर, अब मुज़ाकरात चूँकि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान जिस सतह पर ये सफारतकारी कर रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और पाकिस्तान की वैल्यू में कितना इजाफा हुआ इससे? पाकिस्तान इस जंग से पहले भी पाकिस्तान बेसिकली इस जंग से पहले भी बुनियादल मरसूस के बाद इसका प्रोफाइल बेहतर हुआ था इंडिया के ख़िलाफ़, और अब पाकिस्तान का प्रोफाइल यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। उसकी वजह ये है कि वो मामला जहाँ पे पूरी दुनिया तिल लगा के, ज़ोर लगा के कोशिश करी थी ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह की, और वह नाकाम हुई। इस सूरत हाल में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क के तौर पे सामने आया है जिसने कि तीसरी आलमी जंग रुकवा है, मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। अगर वो कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान एक तरह से तीसरी आलमी जंग को यहाँ पे रोक रहा है ताकि मज़ीद इसमें तोसी ना हो, मज़ीद ममालिक ना आए। और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ये दुनिया का कोई और मुल्क अदा भी नहीं कर सकता। तो उसकी वजह ये कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, 60-70 से हमारे ताल्लुकात हैं। अमेरिकन हम पे ट्रस्ट करते हैं, किसी हद तक वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। और ट्रंप ने तो कितनी दफ़ा मतलब वो आपके 6 हथियारों से 12 हथियारों तक ले गया, फिर प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ की, फील्ड मार्शल की तारीफ़ हर जगह वो करता है। तो हमारा जो अमेरिका के साथ एक करीबी ताल्लुक। दूसरी तरफ ईरान में ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगवाए गए पिछली जंग में, 12 रोज़ा जंग जो थी। उसके बाद ईरान में अभी भी रैलियाँ निकली पाकिस्तानी झंडों के साथ। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट 80 से एक दूसरे को समझते हैं। उनको पता है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट में मैसेजिंग किसको करनी है, कहाँ से करनी है, कौन बात सुन सकता है और किसका डिसीजन असरअंदाज हो सकता है एक दूसरे पे। तो दोनों की इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी एक दूसरे से राब्ते में थी बहुत सारे मामलात पे, और ईरान के साथ भी पाकिस्तान का बहुत अच्छा कनेक्शन मौजूद था। तीसरी तरफ चीन, जो कि इस जंग में बैकग्राउंड में रह के खेल रहा है अपने पत्ते। चीन ऑलरेडी पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स, सी पैक और बहुत सारे हमारे मामलात हैं कि चीन भी हर मामले में हमसे मुशावरत करता है। तो पाकिस्तान इस खित्ते में एक सेंट्रल पॉइंट साबित हुआ है जिसने कि तीनों को इकट्ठे बिठाया, और सूरत हाल ये कि इस्लामाबाद में दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ बैठ के जंग बंदी पे बात कर रही हैं। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का इसी मामले पे। अब ये देखिए कि कुछ साल पहले तक इंडिया क्वाड में एक्टिव था, अमेरिका इंडिया की तारीफ़ें करते हुए थकता नहीं था। इंडिया वो मुल्क है जिसको कि कहा जा रहा था कि ये इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, कि मतलब ये इतना ताकतवर है कि ये पूरे रीजन्स बाकियों के लिए सिक्योरिटी की ज़मानत इंडिया होगा। इंडिया का प्रोफाइल बुनियादल मरसूस और उसके बाद मौजूदा क्राइसिस में इतना नीचे है कि इंडिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और इंडियन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके रिमार्क्स वो एक इंतहाई बाज़ारी लैंग्वेज पे आ गए। पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक इंतहाई बाज़ारी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जिसको ब्रोकर कहते हैं, कि उनको समझ नहीं आ रही कि हमने अब बोलना क्या है। अवाम इंडियन पार्लियामेंट उनसे अब सवाल कर रही है कि इंडिया कहाँ है इस सारे क्राइसिस में। इंडिया अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात, रशिया के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, सब ताल्लुकात के बावजूद इंडिया कहीं एग्जिस्ट नहीं करता।
تو انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کا پروفائل انتہائی تیزی سے بلند ہوا، اور اب یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ ایک مہینے میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو دنیا بھر سے فون آ رہے ہیں۔ عرب ممالک ہم سے فون پہ رابطہ کر رہے ہیں، یورپی ممالک ہم سے، یورپی یونین ہم سے رابطہ کر رہی ہے، امریکنز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ پوری دنیا اس وقت سینٹر بنا ہوا ہے پاکستان ڈپلومیسی کا، اور اس سارے سینٹر میں انڈیا میں کہیں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو پاکستان کا پروفائل دنیا میں بھی بڑا ہے، اور اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہوں، تو ہم دنیا کو ایک اس جنگ سے نکال رہے ہیں کہ جس میں دنیا دیوالیہ ہونے والی تھی۔ اس کی لپیٹ میں ساری دنیا میں فوڈ کرائسس پیدا ہونا تھا۔ WHO نے، ورلڈ فوڈ پروگرام نے اس بار کی پیشن گوئی کی کہ اگر یہ حالات رہتے ہیں تو ایک خوراک اتنا غذائی قلت کا ایک بحران پیدا ہوگا۔ اکانومی سب کی فارغ ہونی تھی، ریسیشن آنے والا تھا اس جنگ کی وجہ سے۔ اگر تیل کی آمد و رفت نہیں ہوتی، آپ کی ساری چیزیں تیل سے متعلق ہوتی ہے، پیٹرول سے پوری دنیا میں، آپ کی کارخانے، ٹرانسپورٹ، ہر چیز، مہنگائی تک، تو وہ سارا دنیا میں بڑھ جانا تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو اس جنگ سے جو انسانی جانوں کا نقصان اور ممالک نے آنا اور جو تباہی پھیلنی تھی، تو پاکستان ایک سپر ہیرو کا کردار اس وقت ادا کر رہا ہے۔ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، بیٹ مین، سپر مین اور اس طرح کے کریکٹر، تو پاکستان حقیقتاً اس جنگ میں ایز اے سپر ہیرو سامنے ایمرج ہوا ہے، اور پاکستان اس وقت دنیا میں بھرپور ایفرٹ کر رہا ہے، اور ابھی تک یہ ایفرٹ الحمدللہ کافی کامیاب ہے کہ پاکستان نے سب کو اکٹھے ایک ٹیبل پہ بنا دیا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اب آگے مزید اس میں بڑا مثبت کردار ادا کرے گا۔ جی بالکل، پاکستان ایک سپر ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہت شکریہ انور عباس صاحب۔ اور جیسے ہم نے ان کی گفتگو بھی سنی کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کا جو محور ہے، پوری نظروں کا محور ہے، گفتگو کا محور بنا ہوا ہے، اور سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم بڑے پر امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان جو امن مذاکرات کروا رہا ہے یہ کامیاب ہو، پاکستان اس مرحلے میں بھی سرخرو ہو، اور پاکستان کی دنیا میں جو ہے وہ ایک امن کی جو کوشش ہے، اور ایک بہت بڑی جنگ کی میں امن کی کوشش جس سے پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا، اس میں کامیاب ہو، اور یہ جنگ رکے اور پاکستان کا نام مزید بلند ہو۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔